हेलो। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। आप लोगों ने सब क्लासेस देख ली? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। यहाँ मैंने चैट सेक्शन ऑन किया हुआ है। इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे। जिसके जो क्वेश्चन हो, जिसे कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो कर लेते हैं, क्योंकि मैंने और चीज़ें तो सब कर ली थी। डिस्कॉर्ड भी आप लोगों को दिखा दिया था, ये भी दिखाई दिया था कि कैसे काम करना है। गिग क्रिएट करना भी सिखा दिया था। तो उसमें जो क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं आप। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, अब सही हो गई? जिसके जो जो क्वेश्चंस है वो कर ले, क्योंकि ये सिर्फ क्लास मैंने क्वेश्चंस के लिए रखी है, और चीज़ें तो मैंने कवर कर ली है। जिससे जो प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो वो पूछ ले। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने लास्ट से जो लास्ट क्लास थी उसमें भी किया था। मेरा वो लैपटॉप थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा है, वो मैं स्विच ऑन भी नहीं कर पा रही। तो मैं चाह रही थी मेरा मोबाइल से, मैंने भी अकाउंट बनाया था, मोबाइल से ही मेरा वो जो फाइवर अकाउंट है ना वो सेलर अकाउंट में चेंज हो जाए। लेकिन वो मुझे एक यहाँ पर सिस्टर ने बताया भी था कि कैसे करते हैं, लेकिन जिस तरह वो कहती हैं उस मोड में वो नहीं आता। तो कैसे होगा सर? कोई और इसका है? मैंने अपडेट भी हालांकि उसे किया है, फाइवर को। जो आपको ग्रुप में एक सिस्टर ने बताया था कि इस तरह करना है, तो उसी तरह ही करना होता है। पता नहीं आपको वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना, तो आप एक और चीज़ ट्राई कर ले कि फ़ोन पे ब्राउज़र पे ट्राई कर ले। मैं आपका जो ये मसला है आज खुद ही देख लूँगा। फ़ोन ब्राउज़र पे अकाउंट खोल लूँगा कि वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऐप पे नहीं हो रहा तो जी ब्राउज़र पे ट्राई कर ले। जी ठीक है सर। फिर सर आप ट्राई करके फिर मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। ओके, क्लास के बाद ही मैं ट्राई करता हूँ, अपना अकाउंट मोबाइल ब्राउज़र में खोलता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। या फिर सर मुझे ऐसे लगता है ना कि एक दफा लैपटॉप से उसे ना सेलर में करना ही पड़ता है, उसके बाद आप मोबाइल से इजीली जो मर्जी मोड में चेंज कर लें। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि या तो ऐसे है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है और फर्स्ट टाइम मैं मतलब मोबाइल से कर रही हूँ, इस वजह से शायद वो नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ ना, अभी मोबाइल से चेक करता हूँ। अगर उसमें ऑप्शन हुआ सेलर मोड ऑन करने का ब्राउज़र में, तो फिर वहाँ से ऐड कर ले। ठीक है सर। बिट का भी बताए मैं। माहा पूछ रहे हैं कि बिट का बताए। तो जो भी आपको बायर रिक्वेस्ट में आता है कोई क्लाइंट, तो उसको प्रपोजल्स ऐसी सेंड करनी होती है ना। किसी न किसी ने पहले से टाइप किया होता है वर्ड फॉर्म में, और वही छापते कॉपी पेस्ट करते जाते हैं हर एक क्लाइंट को। तो उसे पता चल जाता है कि किसने क्या कॉपी पेस्ट किया है। आपने जो क्लाइंट ने जो लिखा हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसे ये ना कहे कि मैं ये काम आपके लिए करूँगा और आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके मैसेज को देखे वो क्या चाहता है, तो उसे एक शॉर्ट फॉर्म सजेशन उस मैसेज में दे। वो बिट जब आप सेंड करें, दो तीन लाइन में कि सर मैं ये काम कर सकती हूँ, आपका ये काम इस तरीके से हो सकता है। जब आप उसको सोल्यूशन देंगे, तो वो आपके मैसेज को प्रेफरेंस देगा। वो समझेगा कि आपको आता है ये काम। तो आपके मतलब क्लाइंट हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉपी पेस्ट वाला काम ना किया करे कि आई एम एक्सपर्ट और मैंने इतना इतना अरसा काम किया है। जो बंदा डिस्क्रिप्शन में लिखता है वही कॉपी पेस्ट कर जाता है। तो ऐसा काम ना किया करे। हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स देखे वो क्या चाहता है आपसे। सर अगर आपका क्लाइंट, अच्छा, एक फातिमा का क्वेश्चन है सर, मैं रीड करता हूँ।
अच्छा, फातिमा ने क्वेश्चन पूछा है कि जो 5 आवर पर डे हम गिग बनाएंगे, तो ये हम अपनी मर्जी का कोई भी 5 घंटे जो है वो कर सकते हैं, या क्लाइंट जो कहे तो वही करना है। वैसे क्लाइंट कहता तो नहीं है, वो कहता है कि मुझे ग्रुप को एक्टिव करना है, मुझे दिन में 5 घंटा चाहिए। तो फिर तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर क्लाइंट ने कह दिया, हो सकता है क्लाइंट ने कोई और बंदे भी हायर किए हो, किसी को कोई टाइम टाइम दिया हो, किसी को कोई दूसरा टाइम दिया हो। अगर क्लाइंट कहे तो फिर उस हिसाब से करेंगे आप, अगर ना कहे तो फिर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं माहा पूछ रही है कि कैसा प्रपोजल सेंड कर सकते हैं अट्रैक्टिव। तो अभी तो मैं यहाँ पर कुछ सिनेरियो मेरे सामने नहीं है कि क्लाइंट ने क्या मांगा है और मैं क्या लिख दूँ, लेकिन मैं प्रपोजल सेंड करता रहता हूँ। अगर आज या कल तक मैंने कोई प्रपोजल सेंड किया तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उरूज कह रही है कि एक ही गिग पर काम करे, और इस उसका गिग उस स्किल का गिग बार बार बनाए। तो इस तरह करें, मैंने जो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप पहले ट्राई करें कि 2 गिग्स बनाए एक ही स्किल के ना, प्राइसिंग वगैरह ऊपर नीचे करके, पिक्चर वगैरह चेंज करके, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स डिफरेंट डाल लेना। तो फिर गिग परफॉर्मेंस में देखे, जिस गिग की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो, उस पे क्लिक्स आ रहे हो, उस पे इम्प्रेशन आ रहे हो, क्लाइंट्स के मैसेजेस उस पे आ रहे हो, तो फिर उसी गिग पर फोकस किया करे, उसी पर काम किया करे। फिर अगर आप दूसरे को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको पता नहीं होता कि कौन सी गिग किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो अगर आप डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट करके 2 गिग्स बना ले तो मेरे हिसाब से बेहतर है। और पिक्चर भी 2 डिफरेंट जो गिग पिक्चर होता है। हाँ, 5 आवर तो आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, ये तो मैंने गिग बनाया 5 आवर का, जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट 5 आवर का ही मिले। वो आपको कितना भी काम दे सकता है, जितना क्लाइंट की ज़रूरत हो, या जितना उसका बजट हो, तो उस हिसाब से वहाँ पर आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर चाहे मीम्स वगैरह भी बना सकते हैं, वहाँ पर फैन आर्ट्स वगैरह का सेक्शन भी होता है। जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो ना, तो वो ये सर्विस भी दे सकता है इसके साथ कि आई विल मेक अ फैन आर्ट फॉर योर डिस्कॉर्ड सर्वर प्रोजेक्ट, या आई विल मेक मीम्स फॉर योर डिस्कॉर्ड सर्वर प्रोजेक्ट। तो इस तरह गिग्स भी वो बना सकता है, जिसको फोटोशॉप वगैरह, इलिस्ट्रेटर वगैरह आती हो। हाँ, मैंने 5 आवर का गिग बनाया है, वो मैंने पर डे के हिसाब से प्राइसिंग बताई है ना। मैंने 5 आवर का वहाँ पर मेरे ख्याल में $10 प्राइसिंग रखी है। तो आप और लिए हिसाब से भी गिग बना सकते हैं कि आई विल चार्ज $5 पर आवर या इतना कुछ। वो असल बात तब बनती है जब क्लाइंट एक बार आ जाए आपके गिग पर और मैसेज कर दे, फिर वहाँ क्लाइंट के साथ निगोशिएशन होती है, उसको जिस तरह से काम चाहिए, आप जिस तरह अवेलेबल हो, तो म्यूचुअल कंसेंट से फिर काम होता है। मेरी टीम में कितने लोग हैं? मेरे साथ है कुछ 10 बंदे मेरे साथ है। तो उस वो एक ग्रुप में मेरे साथ ऐड है, तो मुझे जितने ही बंदे किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि मुझे एक बंदा चाहिए, 2 बंदे, तो जो अवेलेबल होता है उससे काम करवा लेता हूँ। कभी कभार एक बंदा चाहिए होता है, कभी कभार 2-3 बंदे चाहिए होते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से तो मेरे पास एक 10 बंदे अवेलेबल होते। अच्छा, उरूज पूछ रही है ऑनलाइन टाइमिंग क्या रख के सब बोलते हैं रात में ऑनलाइन रहो काम के लिए, ये सच है? हाँ, रात में ऑनलाइन रहा करें।
9 بجے سے لے کر یا 10 بجے سے 12-1 بجے تک. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ہماری یہاں پر رات ہوتی ہے تو باہر کنٹریز جو ہے زیادہ تر وہاں پر صبح ہو جاتی ہے، آفس ٹائمنگ ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس ٹائم ہی کام کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں بائر ریکویسٹ میں. آپ کو کلائنٹ کے ریکویسٹ آتے ہیں، آپ وہاں پر بٹ بیچ سکتے ہیں نا. تو اس ٹائم کلائنٹس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو بیٹھا کرے. اور ہاں، سٹارٹ میں رات کو بیٹھنا چاہیے، آن لائن رہنا چاہیے. آن لائن رہنے سے بھی گیگ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. آپ لوگ فائور پہ گگ بنائیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیس بک پہ بھی گروپ جوائن کرے ڈسکورڈ چیٹ کا نا، وہاں سے بھی آپ کو بندے مل جائیں گے، کام آپ کو مل جائے گا. آپ لوگ کام کریں، مجھے ریزلٹس دکھائے، تو جس کا کام اچھا ہوا تو میں بھی پھر اسے کام دیا کروں گا. تو آپ پہلے ٹرائی تو کریں نا، خود کلائنٹ ڈھونڈنے کی ٹرائی کریں. بہت سے کلائنٹ ہیں اس کے. آپ اگر کسی نے فائیور دیکھا ہو تو بہت سے لوگ سروسز دے رہے اور ان کو آرڈرز بھی مل رہے. عروج کہہ رہی ہے کہ آپ کینوا بھی سکھا ہے. میں کینوا کا پروفیشنل نہیں ہوں. اچھا تو یہ ہے کہ کسی پروفیشنل سے سیکھ لے آپ. ویسے کینوا میں اتنا کچھ ہے تو نہیں. وہ تو آپ اگر موبائل میں ہے، موبائل میں اس کا ایپ ملتا ہے. اور اگر لیپ ٹاپ پہ پی سی پہ کرنا ہے تو اس کے براؤزر کو آن کرے، وہاں پر اپنی آئی ڈی ڈالے، وہاں پر جو ڈیزائن بنانا ہے اس کا جو ڈائمنشن ہے وہ ڈالے. آپ کو بنے بنائے ٹیمپلیٹس مل جائے گے. اس میں اپنے حساب سے پھر ایڈیٹنگ وغیرہ کر لے، جو ٹیکسٹ چینج کرنا ہو، پکچر چینج کرنا ہو، کلر وغیرہ، وہاں پر آپ کو سارے آپشن اویلیبل ہوتے. ہاں، فاطمہ پوچھ رہی ہے کہ ہم جب کام کرے کوئی پرابلم آئے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں، کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، کام کیا کرے. جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھا کرے. گروپ لیو نہ کرے تو گروپ میں بھی کوشچن کیا کرے، سب لوگوں کو سمجھ آئے گا جب میں جواب دوں گا. اپ ورک پہ مسٹ ہوگا ڈسکاؤنٹ کا کام، فاطمہ پوچھ رہی ہے. لیکن میں نے اپ ورک کبھی یوز نہیں کیا. میں نے اسٹارٹ ہی فائیور سے کیا ہے. مجھے یہاں سے اچھا خاصا کام مل گیا. مجھے فیس بک گروپ سے بھی کام مل رہا ہے، تو میں نے ابھی تک یہ اپ ورک ٹرائی نہیں کیا. لیکن اپ ورک اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں اس پہ کلائنٹس بہت اچھے ملتے ہیں، پیسے بھی اچھے ملتے ہیں. لیکن پہلے اسکل پر فوکس کرے. اکاؤنٹ جدھر بھی بنائے وہ بات کی بات ہے، پہلے اسکل سیکھے. فائیور پر لوگوں کو کنونس کرے پہلے، پھر اس کے بعد اپ ورک پر بھی کر سکتے. نہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز رہے گی، وہاں پر رہے گی، ڈیلیٹ نہیں ہوگی. فکر نہ کرے. عروج پوچھ رہی ہے کہ آپ کو گگ بنانے کے بعد کتنے دن بعد آرڈر ملا تھا. تو مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن 4-5 دن بعد مجھے آرڈر مل گیا تھا. لیکن خیر یہ ایکسیپشنل بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے مجھے 4-5 دن میں مل گیا آپ کو مل جائے. 4-5 دن میں، ایک ویک میں بھی مل سکتا ہے، منتھ میں بھی مل سکتا ہے، 2 منتھ میں بھی مل سکتا ہے. لیکن میں نے جو بتایا کہ 2-3 گگس بنائے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کی ورڈز پر، تو جس کی پرفارمنس اچھی ہو اسے رہنے دے. کبھی کبھار گگس پر امپریشن بہت اچھے آ رہے ہوتے، لیکن کلک ایک بھی نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گگ امیج اٹریکٹیو نہیں بنایا ہوتا جس پر کلائنٹ کلک کرے، یا کی ورڈز آپ نے اچھے سے ٹارگیٹ نہیں کیے ہوئے تھے تو اس پہ امپریشن ہی نہیں آتے، کسی کو سامنے ہی نظر نہیں آتا.
اقرا پوچھ رہی ہے کہ آپ کی اسکل کیا ہے؟ میں یہی ڈسکورڈ سروسز فائیور پر دے رہا ہوں۔ ڈسکورڈ میں چیٹ سروس بھی دے رہا ہوں، اس میں یہ فین آرٹ سروس بھی دے رہا ہوں، ڈفرینٹ سروسز اس میں دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ گرافکس ڈیزائنر بھی ہے بندے، تو ان سے میں فین آرٹس وغیرہ بھی بنا لیتا ہوں۔ عروج پوچھ رہی ہے کہ کلک کا مطلب کیا ہوتا ہے فائیور پہ؟ میں نے آپ کو ایک کلاس میں، پتہ نہیں کس کلاس میں، دکھایا تھا کہ گگ پرفارمنس میں آپ امپریشن دیکھ سکتے ہیں اور کلک تھرو ریٹ دیکھ سکتے ہیں۔ امپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی سروسز سرچ کرے فائیور پر، تو کتنے بندوں کو آپ کی گگ جو ہے وہ فائیور نے دکھائی ہے، تو اسے امپریشن کہتے ہیں۔ جتنے بندوں کو فائیور نے دکھائی ہے آپ کی، وہ امپریشن ہوگا۔ پھر کلک کیا ہے؟ جتنے بندوں نے آپ کے گگ پہ کلک کیا ہے تو اس کو کلک تھرو ریٹ پر کہتے ہیں۔ اقرا پوچھ رہی ہے کہ موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل کیا ہے؟ ڈیمانڈنگ اسکل تو آج کل یہ این ایف ٹی ہی ہے، امیزون سروسز ہے، ای بے وغیرہ سروسز، لیکن اس پر فوکس نہ کرے ڈیمانڈنگ کیا ہے۔ آپ کی جس میں اسپیشلٹی ہوتی ہے تو اسی میں ہی آپ کو کلائنٹ ملتا ہے۔ تو ایک اسکل کو پوری طرح سیکھنے کی کوشش کرے تبھی کلائنٹ آئے گا۔ ڈسکورڈ میں بہت سی سروسز آپ آفر کر سکتے ہو فائیور پر۔ میں نے تو آپ لوگوں کو یہ ایک سکھایا کہ انگیجمنٹ چیٹ وغیرہ کس طرح کرنی ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جس طرح فین آرٹ ہو گیا، فین آرٹ کا ڈفرینٹ سیکشن ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ڈسکورڈ کے لیے جو امیج ہوتی ہے کور فوٹو، وہ بھی بنا سکتے ہیں ڈسکورڈ سرور کے لیے۔ ڈسکورڈ سرور بھی بنا سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کے بہت اچھے کلائنٹ ملتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ڈسکورڈ سرور بنائیں گے۔ تو ڈفرینٹ ٹائپ کے سروسز ہوتے ہیں۔ ویب 3 یا کرپٹو ڈیل نہیں کرتے ڈسکورڈ میں، لیکن اس کی نالج صرف ہونی چاہیے۔ وہاں پر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ویب 3 کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے، ان کو کرپٹو کا انٹرسٹ بھی پتا ہوتا، انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، این ایف ٹی کے بارے میں بھی۔ جب آپ وہاں پر انٹریکشن کریں تو لگنا چاہیے کہ آپ جینون بندے ہیں اور یہاں پر اس این ایف ٹی کو خریدنے کے لیے آئے ہیں، یہ لگنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی بہت نالج ہو۔ کرپٹو میں کرتا ہوں، لیکن وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے۔ پن آرٹ نہیں، عروج کے رہے پن آرٹ فین آرٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر ڈسکورڈ والا کلاس جو ہے وہ دیکھ لیں، میں نے اس میں ہر ایک سرور میں سیکشن دکھایا تھا فین آرٹ کا۔ یہ جو لوگ نیو آتے ہیں وائٹ لسٹ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جس این ایف ٹی کا وائٹ لسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک آرٹ بناتے ہیں فین آرٹ، انہی کی این ایف ٹی کو یا پینسل پہ بنا دیتے یا السٹریٹر میں کچھ مینیپولیٹ کر کے بنا دیتے، تو فین آرٹ سیکشن میں اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فین آرٹ۔ تو اس کے سروسز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ گگ جو بنائے ابھی میں نے جو آپ کو سکھایا ڈسکورڈ انگیجمنٹ کا، ڈسکورڈ چیٹ کا، میں نے لاسٹ کلاس میں فائیور گگ آپ کو بنایا ہے، یہی انگیجمنٹ کا بنایا ہے، تو اس پہ آپ لوگ ابھی بنائیں۔ ہاں، یہ کوشچن آپ نے اچھا کیا کہ ہم اگر کسی کے لیے وائٹ لسٹ پہ کام کرے تو اس کی آئی ڈی اپنی ہونی چاہیے یا ہماری۔ اگر کلائنٹ کہے کہ میری آئی ڈی پر کام کرے تو اس کی آئی ڈی پر کام کرے، اور اگر نہ دے وہ آئی ڈی تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی آئی ڈی پہ کام کرے۔ جب آپ کو وائٹ لسٹ مل جائے نا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو منٹ سیکشن جو ہوتا ہے اس کی ایک ایکسس مل جاتی ہے، وہاں پر آپ منٹ کر سکتے ہیں این ایف ٹی کو۔ تو جب وائٹ لسٹ مل جائے، ٹیم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے کہ میں نے ڈفرینٹ سیکشن جو دکھائے تھے وہاں پر منٹ سیکشن ہوتا ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو وائٹ لسٹ ملا ہوتا ہے۔
تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا والیٹ ایڈریس جو ہے وہ سینڈ کرے، تو آپ کے والیٹ ایڈریس کو یہ الاؤ کر دیں گے یہ این ایف ٹی خریدنا نا۔ تو آپ اس ٹائم پر کلائنٹ سے کہے کہ اپنا والیٹ ایڈریس سینڈ کرے، تو آپ وہاں پر کلائنٹ کا والیٹ ایڈریس جو ہے وہ سینڈ کر دیا کرے۔ آئی ڈی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، صرف والیٹ ایڈریس اٹیچ کرنے سے کلائنٹ کو ایکسس مل جاتی ہے پھر۔ ہاں والیٹ ایڈریس کلائنٹ کا ہوگا۔ عروج کہہ رہی ہے کہ یہ لاسٹ کلاس ہے۔ ہاں یہ لاسٹ کلاس ہے، کیونکہ اس کورس میں اتنا کچھ تھا نہیں، جو بھی تھا وہ میں نے ابھی تک، یہ پانچواں کلاس ہے میرے خیال میں، ایک ایک گھنٹے کا کچھ 5 گھنٹے ہم نے اس کورس کو دے دیے۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو جلدی سے پوچھ لے، یہاں پر ٹائمر آ گیا کہ ویڈیو کال کا ٹائم ختم ہو گیا، 10 منٹ باقی ہے صرف۔ مجھے تو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے، اور یہ ڈسکورڈ سروسز آتی ہے، اور کلائنٹ کو کنونس کرنا آتا ہے۔ زیادہ تر کام میں بندوں سے لیتا ہوں۔ فاطمہ کہہ رہے کہ ہم نے این ایف ٹی کو ڈسکورڈ میں سیل کرنا ہے یا پرچیز؟ آپ نے نہ سیل کرنا ہے نہ پرچیز کرنا ہے، آپ نے ہر ایک پروجیکٹ میں صرف انگیجمنٹ کرنی ہے، وہاں پر بات چیت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے نہ سیل کرنی ہے نہ پرچیز کرنی ہے۔ عروج کہہ رہی ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا دے، وہ میں رکھ لوں گا، پھر کبھی اس کی کلاسز رکھ لیں گے، مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے، یونیورسٹی وغیرہ سے فری ہو جاؤں ابھی تو پھر کرتے ہیں۔ کائنات کہہ رہے کہ کک بنانا مشکل لگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ کاپی بھی نہیں کر سکتے۔ کیا مشکل لگ رہا ہے کک بنانے میں؟ میں نے تو کل اس پہ پورے 1 گھنٹے کی کلاس لی ہے، آپ کے سامنے بنائے ہیں۔ کون سی چیز مشکل ہے؟ کویسچن کرے اس کے بارے میں۔ ماں ہاں کہہ رہی ہے کہ کلائنٹ کنونسنگ ٹپ۔ کلائنٹ کنونسنگ ٹپ یہی ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ کلائنٹ آئے گا، اور اگر آپ اس سے کہیں گے کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے، یہ چیز کیسے کرنی ہے، آپ کلائنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے کیا کام دے رہے، تو وہ شک میں پڑ جائے گا۔ میں نے جب جو آپ کو کہا کہ ڈسکورڈ کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو پہلے سے ہی ڈسکورڈ جوائن کر لے، ڈفرینٹ سرور جو ہے وہ جوائن کر لے، اور وہاں پر بات چیت کرے، دیکھے کون سی چیز کیا کیا ہے۔ جب کلائنٹ آئے پہلا ہی میسج کرے کہ مجھے یہ سروس چاہیے ایسے، تو آپ ہی اسے گائیڈ کرے کہ یہ چیز اس طرح ہوگی، یہ چیز اس طرح ہوگی، تو اسے سمجھ آئے گا کہ یہ بندہ تو ایکسپرٹ ہے، تو اس کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا۔ اور کسی کا کویسچن اگر ہو؟ میں اس گروپ کو میں نہیں لیو کروں گا، اس گروپ میں ہوں گا، تو اگر اس کے بعد بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی کویسچن ہو، تو گروپ میں پوچھ سکتا ہے۔ سعدیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ڈفرینٹ گروپ یہ سرور جوائن کر لیے، لیکن کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں پر اگر آپ کو کوئی رپلائی نہ بھی دینا، تو زبردستی کوئی ٹاپک کسی کے ساتھ چھیڑنا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو ان کے چیٹس دیکھ کر نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی کسی چیز کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے، تو سبھی یہاں پر انگیجمنٹ کے لیے، لیول اپ کرنے کے لیے آئے ہوتے، وائٹ لسٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے۔ تو جس طرح بھی ہو لوگوں کے ساتھ گروپ میں کمیونیکیٹ کیا کریں۔ عروج کہہ رہی ہے ڈسکورڈ ایپ میں کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں عروج نے ابھی تک ایک بھی کلاس نہیں دیکھی۔ بس یہ سادیا یہ اسی لیے ڈفرینٹ ٹاپک سب نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بھی چپ نہیں ہوتا ہے،
ٹاپک ختم ہو جائے دوسرے ٹاپک پر بات سٹارٹ کر دیتے، کیونکہ جتنے زیادہ وہ میسیجز کرتے ہیں اتنے زیادہ لیول اپ ہوتے ہیں اور ان کو وائٹ لسٹ ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والے نہیں کی، تو اس سے پہلی والی کلاس جو ہے وہ دیکھ لے، اس میں گگ بنانا سکھایا ہے، اور جو ڈسکورڈ ایپ پہ کیا کرنا ہے، ڈسکورڈ کا بھی سارا کچھ میں نے تھرڈ کلاس میں بتایا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ نے کیسی دیکھی ہے کلاس۔ اور کسی کا کوشچن اگر ہو؟ اگر کوشچن نہیں ہے تو کلاس یہاں پہ اینڈ کر دیتے، اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی مسئلہ آئے تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔